أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 10 ان الذین کفروا ان بے شک الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا لا ہرگز نہیں تغنیاں کام آئیں گے تغنیہ فعل ہے غین نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے عنہم ان سب کے اموالہم ان سب کے مال ولا اور نہ اولادہم ان سب کی اولاد من سے من اللہ اللہ سے شیئا کچھ بھی وَأُولَئِكَ اور وہی ہیں ہم وہ سب وقود ایندھن ہیں واو قاف دال اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے اس کے معنی ایندھن کے ہیں وقود النار آگ کے دوزخ کے کدأبی دال الف با اس کا روٹ ورڈ ہے یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے حالت کے جیسے کدأبی جیسے کہ حالت یا دستور آل فرعون فرعون والوں کا والذین اور ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا انہوں نے جھٹلایا کاف دال با اس کا روٹ ورڈ ہے بی آیاتنا ساتھ ہماری آیتوں کو الف یا بی آیاتنا کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے فَأَخَذَهُمْ فَپس أَخَذَهُمْ پکڑا ان سب کو الف خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے ہم اللہ اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان سب کے گناہوں پر واللہ اور اللہ شدید العقاب عذاب دینے والا ہے اس کا عذاب سخت ہے قل کہہ دیجئے قل الذین بے شک وہ لوگ جو قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ستغلبون ان قریب تغلبون تم مغلوب کیے جاؤ گے غین لام با اس کا روٹ ورڈ ہے اور تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے ہا شین را اس کا روٹ ورڈ ہے الا فعل ہے یہ الا طرف جہنم جہنم کے وبئس با الف سین اس کا روٹ ورڈ ہے اور برا ہے بئسل مہاد ٹھکانہ میم ہا دال مہاد کا روٹ ورڈ ہے قد تحقیق کانا ہے لکم تم سب کے لیے آیتن ایک نشانی آیتن نشانی فی میں فئتینی دو گروہوں میں فئتینی کا روٹ ورڈ ہے فا الف یا
دو اور یہ اسم ہے فئتین التقطا تقطا کا روٹ ورڈ ہے لام قاف یا اور اس کے معنی ہے آمنے سامنے ہوئے فئتین التقطا دو گروہ جو آمنے سامنے ہوئے یا جن میں مقابلہ ہوا لام خاص یا سے ملاقات بھی نکلتا ہے آپ اس سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں فئتن ایک جماعت ایک گروہ یا ایک فوج تقاتل جو لڑتی ہے فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَأُخْرَى اور دوسری کافرتن کافر ہے یرونہم را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ دیکھ رہے ہیں انہیں مثلیہم میم تھا لام اس کا روٹ ورڈ ہے دگنا اپنے سے رأی دیکھنا رأی العین آنکھوں سے واللہ اور اللہ یؤید الف یا دال اس کا روٹ ورڈ ہے تاکید کرتا ہے تائید کرتا ہے بے نصرہی ساتھ اپنی مدد کے من یشاء جس کو چاہے شین یا الف یشاء کا روٹ ورڈ ہے ان بے شک ہی میں ذالک اس میں لعبرتن البتہ عبرت ہے لی اولی والوں کے لیے اولی الابصار بصارت والوں کے لیے بصیرت والوں کے لیے یا آپ کہہ لیں دیکھنے والوں کے لیے آیت نمبر 14 زینا زا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے مزین کیا یا فریفتہ کیا ہے للناسی لوگوں کے لیے حب محبت حب الشہواتی خواہشات کی مرغوب چیزوں کی من النساء عورتوں میں سے والبنین اور بیٹے والقناطیر اور خزانے قناطیر المقنطرتی مقنطرتی کے معنی ہے جمع کیے ہوئے اب قناطیری اور مقنطرتی دونوں کا روٹ ورڈ قاف نون طا را ہے یعنی 4 حروف پر مشتمل ہے من الذهبی من سے من الذهبی سونے سے والفضتی اور چاندی سے فا ضاد ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے والخیلی اور گھوڑے خیل المسومتی سین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے مسومتی کے اور اس کے معنی ہے نشان لگے ہوئے والانعام اور مویشی والحرث اور کھیتی ذالک یہ متاع سامان ہے فائدہ اٹھانا ہے متاع الحیات زندگی میں حیات دنیا دنیا کی واللہ اور اللہ
इंदहू اس کے پاس حسن اچھا ہے حسن المآب ٹھکانہ معاب کا روٹ ورڈ ہے الف واو با قل کہہ دیجئے اُنبئکم نون با الف اس کا روٹ ورڈ ہے نبا یعنی خبر سے ہے نبی بھی سے نکلا ہے کیا میں بتاؤں تم سب کو بخیر بہتر من ذالکم اس سے للذین ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی عند نزدیک ربہم ان کے رب کے جنات باغ ہیں تجری جاری ہے من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وازواج اور بیویاں زوج ہیں مطہرۃ پاک ورضوان اور رضامندی من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے اس کی نگاہ میں ہے بالعباد اپنے بندوں کو ساتھ بندوں کو الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے اغفر لنا پس بخش دے ہمیں غین را اس کا روٹ ورڈ ہے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو زال نون با اس کا روٹ ورڈ ہے وقنا اور بچا واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے بچا ہمیں عذاب عذاب سے عذاب النار آگ کے الصابرین صبر کرنے والے والصادقین سچے صاد دال قاف اس کا روٹ ورڈ ہے والقانتین قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے حکم بجا لانے والے والمنفقین نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے خرچ کرنے والے والمستغفرین اور گناہ بخشوانے والے غین فا را اس کا روٹ ورڈ ہے بالاسحار سحری کے وقت پچھلی رات میں سین ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے آیت نمبر 18 شہید شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے یہ فعل ہے گواہی دی شہید اللہ اللہ نے انہو بے شک وہ لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہ والملائکۃ اور فرشتے وَأُولُو العلم اور علم والوں نے بھی اولل کا روٹ ورڈ ہے الف واو لام اور اس کے معنی ہے والے قائمم قائم ہے حاکم ہے قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے بالقسط ساتھ انصاف کے انصاف کا
لا نہیں، الہ معبود الا مگر ہوا وہ، هو العزیز وہ زبردست ہے، حکیم مسلسل حکمت والا ہے۔ ان بے شک ان دینا دین، عند نزدیک، عند اللہ اللہ کے، الاسلام اسلام ہے۔ وما اور نہیں، وما اختلف اختلاف کیا، خالام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، تلف الذین ان لوگوں نے، اوتو جو دیے گئے، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اوتو الکتاب کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جو جاءہم آیا ان سب کے پاس، ہم العلم علم، باغین ضد سے، بغی باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بینہم آپس میں، ان سب کے، وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے، بھی آیاتی آیات کا، آیات اللہ اللہ کے، فَإِنَّا پس بے شک، فَإِنَّ اللَّهَ اللہ، سریع سین را عین اس کا روٹ ورڈ ہے جلدی، اور اس میں بھی دیکھیں تھرڈ پلیس پہ حروف علت آ رہا ہے، جلد کی، حسری الحساب حساب لینے والا ہے۔ آیت نمبر 20، فَإِن فَإِن پس اگر، حاجوکا وہ جھگڑا کریں آپ سے، جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فَقُل پس کہہ دیجئے، اسلمت سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، تا پہ پیش میں کو ظاہر کر رہا ہے، میں نے سپرد کیا، وجہیا چہرہ اپنا، للہ اللہ کے لیے، ومنت اور جس نے، منت تابعن جس نے اتباع کیا میرا، یعنی جو میرے ساتھ ہیں، وَقُلْ اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتُ الکتاب جو دیے گئے کتاب، اب یہ مجہول کا صیغہ ہے، وَالْأُمِّيِّينَ اور ان پڑھوں کو، الف میم میم امیین کا روٹ ورڈ ہے، کیا، اسلم تم اسلام لاتے ہو، تم تابع ہوتے ہو، فَإِن پس اگر، اسلموا وہ تابع ہوئے، اب اس میں یہ دیکھیے کہ باب فعال کے حوالے سے آپ کی اسلمہ کی گردان آ رہی ہے، اسلموا وہ تابع ہوئے، فقد اہتدوا پس انہوں نے ہدایت پائی، اہتدوا کا روٹ ورڈ ہے ہدایہ، وَإِن اور اگر، تولوا وہ منہ پھیر لیں، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک، علیک آپ پر، علیک البلاغ پہنچا دینا ہے،
वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन निगाह में है, उसके देखने वाला है, बिल इबाद साथ के बंदों को। जी अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा शुरू करते हैं। बेशक वो लोग जो काफिर हैं हरगिज काम ना आएंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ भी, और वही है ईंधन दोजख के, जैसे दस्तूर फिरौन वालों का और जो उनसे पहले थे। झुटलाया उन्होंने हमारी आयतों को, फिर पकड़ा हमने उनको उनके गुनाहों पर, और अल्लाह का अजाब सख्त है। कह दीजिए काफिरों कह दे काफिरों को कि अब तुम मगलूब होगे और हाँके जाओगे दोजख की तरफ, और क्या बुरा ठिकाना है। अभी गुजर चुका तुम्हारे सामने एक नमूना दो फौजों में से, जिनमें मुकाबला हुआ। एक फौज है जो लड़ती है अल्लाह की राह में, और दूसरी फौज काफिरों की। देखते हैं ये इनको अपने से दो चंद सरीह आंखों से, और अल्लाह जोर देता है अपनी मदद का जिसको चाहे। इसमें इबरत है देखने वालों के लिए। फरेफ्ता किया है लोगों को मरगूब चीजों की मोहब्बत ने, जैसे औरतें और बेटे और खजाने जमा किए हुए सोने और चांदी के, और घोड़े निशान लगे हुए, और मवेशी और खेती। ये फायदा उठाना है दुनिया की जिंदगी में, और अल्लाह ही के पास है अच्छा ठिकाना। कह दे क्या बताऊं मैं तुमको, इससे बेहतर परहेजगारों के लिए उनके रब के यहाँ बाग हैं, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, हमेशा रहेंगे इनमें। और औरतें हैं सुथरी, और रजामंदी अल्लाह की, और अल्लाह की निगाह में हैं उसके बंदे जो कहते हैं ए रब हमारे हम ईमान लाए, तो बख्श दे हमको हमारे गुनाह और बचा हमको दोजख के अजाब से। और सबर करने वाले और सच्चे और हुक्म बजा लाने वाले और खर्च करने वाले और गुनाह बख्शवाने वाले पिछली रात में अल्लाह ने गवाही दी कि किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी। वही हाकिम है इंसाफ का, किसी की बंदगी नहीं सिवाय उसके, वो जबरदस्त हिकमत वाला है। बेशक दीन जो है अल्लाह के यहाँ, तो यही अल्लाह के यहाँ इस्लाम है। और मुखालिफ नहीं हुए किताब वाले, मगर जब उनको मालूम हो चुका आपस की जिद और हसद से। और जो कोई इनकार करे अल्लाह के हुक्मों का, तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। फिर अगर वो तुझसे झगड़े तो कह दीजिए मैंने ताबे किया अपना चेहरा अल्लाह के हुक्म पर, और उन्होंने भी जो मेरे साथ हैं। और कह दे किताब वालों को और अनपढ़ों को, क्या तुम भी ताबे होते हो। फिर अगर वो ताबे हुए तो उन्होंने राह सीधी पाई, और अगर मुंह फेरें तो तेरे जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है।
اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے اس کے، اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔ کہ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں آیت نمبر 10 سے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 10 میں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ تو یہ ایک چیلنج کا انداز ہے۔ اب اس حوالے سے یہاں پر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ آل عمران 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے، اور یہ جو رکوع ہے یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا ہے۔ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح حاصل ہوئی تھی، مسلمانوں کا موریل بہت بلند تھا، لیکن جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر جب مسلمان بدر سے غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو مدینہ میں یہودی قبیلے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ، یہ تو قریش کے کچھ ناتجربہ کار لوگ تھے جن سے تمہارا مقابلہ ہوا تھا، اگر کبھی ہم سے مقابلہ پیش آیا تو دن میں تمہیں تارے نظر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پس منظر کے حوالے سے یہاں پر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ یہ بات صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں بلکہ آخر کار تمام کفار اسی طرح سے زیر ہوں گے اور اللہ کا دین غالب آئے گا۔ اب یہاں اور دوسرے پھر اس کے بعد یہ پیشن گوئی کس طرح پوری ہوئی کہ جو بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، وہ جلا وطن کیے گئے، بنو قریظہ قتل کیے گئے، اور پھر جب خیبر فتح ہو گیا تو تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ پھر اس میں جو آیت نمبر 11 ہے اس میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آل فرعون کا معاملہ تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فرعون تو اتنا بڑا شہنشاہ تھا، اتنے بڑے لاؤ لشکر والا تھا، لیکن اس کا کیا حال ہوا۔ پھر اسی طرح اس سے پہلے عاد اور سمود جیسی زبردست قومیں اسی وہ جزیرہ نمائے عرب میں رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور اللہ تو سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو آیت نمبر 12 میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور آخرت میں جہنم کی طرف گھیر لیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارا انجام جو ہے، یہاں کافروں سے مراد یہودیوں کا خاص طور پہ ذکر آ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔
اب یہ کن دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے؟ یعنی بدر کی جنگ میں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف مشرکین مکہ تھے۔ اس میں تمہارے لیے نشانی موجود ہے کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، دوسرا کافر تھا، اور وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ اب کافروں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، اور دوسری طرف جو مسلمان مجاہد تھے ان کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں۔ اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، انہیں کافر اپنے سے دگنے یعنی 600 یا 700 کے قریب نظر آ رہے تھے، جبکہ اصل میں ان کی تعداد 3 گنا تھی، یعنی 1000 کے قریب۔ اس سے مسلمانوں کے عزم اور حوصلے میں اضافہ ہوتا تھا، اور دوسری طرف کفار کو مسلمان زیادہ نظر آ رہے تھے، اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، اور کفار کے دل مسلمانوں کی کثرت کا تصور کر کے مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنی دگنی تعداد دیکھ کر زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل اور استقلال سے خدا کے وعدے جو آتا ہے "ایَّکُم مِّئَکُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ یغلبوا مِّئَتَیْن"، یعنی اگر ہو تم میں سے 100 صابر تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اس پر اعتماد کر کے فتح نصرت کی مسلمان امید کر رہے تھے۔ اگر ان پر پوری تعداد یعنی جو 3 گنا تھی وہ منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا۔ تو بہرحال ایک قلیل اور بے سر و سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمعیت کے مقابلے میں کامیاب کرنا آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ اس کی زیادہ جو ڈیٹیل ہے وہ سورہ انفال میں اس کے حوالے سے آتی ہے۔ میں تھوڑا سا شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ جنگ بدر کا جو واقعہ تھا یہ ہجرت کے بعد دوسرے سال پیش آیا ہے۔ یہ ایک تو اس لیے اہم تھا کہ یہ پہلی جنگ تھی، اور دوسری بات یہ کہ یہ جنگ بغیر منصوبہ بندی کے ہوئی تھی۔ مسلمان ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے جو شام سے سامان تجارت لے کر آ رہا تھا، مگر اطلاع مل جانے کی وجہ سے وہ اپنا قافلہ تو بچا کر لے گیا، لیکن کفار مکہ اپنی طاقت اور کثرت کے گھمنڈ میں مسلمانوں پر چڑھ دوڑے، اور مقام بدر میں یہ پہلا معرکہ ہوا۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوئی، کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، جس سے آئندہ کے لیے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ چیز بھی بتاتے ہیں کہ اس میں اللہ جو اس کے اندر یہ آنکھیں رکھتا ہے، جس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، یعنی جس کی دل کی آنکھ سے جو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ عبرت اور سبق آموز چیز ہے۔ اس سے اگلی جو آیت آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا کی محبت، جیسے عورتیں اور بیٹے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ شے
فطرت انسانی میں رکھی ہے۔ ہم اسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک آباد رکھنا ہے، ان کی رونقیں بحال رکھنی ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت کی اندر اگر ایک دوسرے کے لیے کشش ہوگی تو اولاد پیدا ہو، دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوگا، اس طرح دنیا قائم رہے گی۔ دولت کی طلب ہوگی تو آدمی محنت اور مشقت کرے گا، دولت کمائے گا۔ اس لیے یہ چیزیں فطرت انسانی میں بیسک اینیمل انسٹنکٹس کے طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان جبلی تقاضوں کو دبا کر رکھا جائے، اللہ کی محبت اور اللہ کی شریعت کو اس سے بالا تر رکھا جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو کچل دیا جائے۔ نفس کشی یعنی سیلف انہیلیشن جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو رہبانیت ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو، ختم کر دو، جبکہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے تزکیہ نفس، سیلف کنٹرول کا درس دیتا ہے کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ نفس انسانی ایک منہ زور گھوڑا ہے۔ گھوڑا جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا ہی سوار کے لیے اسے تیز دوڑانا آسان ہوتا ہے، لیکن منہ زور اور طاقتور گھوڑے کو قابو میں رکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ سوار اگر اس کے رحم و کرم پر آ گیا تو جہاں چاہے اسے پٹخ دے گا۔ اب اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں حدیث آتی ہے کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے زیادہ ضرر رساں فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ اس کے حوالے سے قرآن میں ہی سورہ اعراف میں بلعام بن بعورہ جو یہود کا ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، اس کا ذکر آتا ہے، جو ایک عورت کے چکر میں پھنس کر شیطان کا پیرو بن گیا۔ بہرحال عورتوں کی محبت انسانی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے۔ پھر انسان کو بیٹے بھی پسند ہیں کہ اس کی نسل اور اس کا نام چلتا رہے اور اس کا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ سب سے پہلے اس میں عورت کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی یہ ضرورت بھی ہے اور مرغوب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہتر متاع قرار دیا ہے، لیکن یہ محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے۔ اگر شریعت کے دائرے سے تجاوز نہیں کرتی تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ عورت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس میں حب دنیا جو ہے، دنیا کی محبت میں کوئی انسان مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، کوئی اپنی آبائی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا خلاصہ کیا ہے
हुब्बे दुनिया। इसी तरह हदीस में आता है हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, यानी दुनिया की मोहब्बत हर बुराई का चश्मा सर चश्मा है। अब थोड़ा सा इसकी और हम डिटेल में जाते हैं कि फिर से मैं बात कहती हूँ कि इन चीजों की मोहब्बत तबई तौर पे अल्लाह ने इंसान के दिल में डाली है, और इसके पीछे भी हजारों हिकमतें, कि अगर इन चीजों की मोहब्बत ना होती तो दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। किसी को क्या गर्ज थी कि खेती करके मुशक्कत उठाता, मजदूरी और सनत की मेहनत पर बर्दाश्त करता, या तिजारत में अपना रुपया और मेहनत सर्फ करता। गौर किया जाए तो सब दुनिया की इन्हीं मगरूबात की मोहब्बत ने सबको अपने अपने घर से निकाला, दुनिया के तमद्दुनी निजाम को निहायत मजबूत और मुस्तहकम उसूल पर कायम कर दिया है। और फिर दूसरी जो इसमें हिकमत है, अगर दुनियावी नेमतों से रगबत ना होती तो आप अखरवी नेमतों का जायका भी मालूम ना होता, ना उनसे रगबत होती, तो फिर इसकी क्या जरूरत होती कि वो नेक अमल की कोशिश करे, जन्नत हासिल करे, बुरे अमाल से परहेज करे कि दोजख से बचे। दुनिया के फल और जन्नत के फल, दुनिया की हर चीज को के हवाले से इंसान को जन्नत की इंसान लालच करता है ना, अल्लाह की उन नेमतों की। फिर तीसरी चीज जो इसमें हिकमत की है कि इन चीजों की मोहब्बत तबई तौर पर इंसान के दिल में पैदा करके इंसान का इम्तिहान लिया गया है कि कौन इन चीजों में मुब्तला होकर आखिरत को भुला बैठता है, और कौन इन चीजों की असल हकीकत और उनके फानी होने को जानकर आखिरत की को बेहतर बनाने की कोशिश में लगता है। तो जो शख्स अपने रब और अपने खालिक और मालिक को याद रखता है और इन चीजों की मोहब्बत और मार्फत को जरिया बनाता है अल्लाह की कुर्बत का, यानी अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसे अल्लाह की राह में खर्च करता है, और एक ये शख्स है। दूसरा वो शख्स है जो इनकी मोहब्बत में उलझ कर असली मालिक और खालिक को और भूल जाता है, हिसाब किताब जो आखिरत में होना है उसको भुला बैठता है। तो पहला वो शख्स जिसने दुनिया से भी फायदा उठाया और आखिरत में भी कामयाब रहा, दुनिया की मरगूबात उसके लिए रास्ते का पत्थर बनने के बजाय संगे मील बन जाती हैं, और वो आखिरत का में फलाह का जरिया भी बन जाती है। दूसरा वो शख्स जिसके लिए यही चीजें आखिरत की बर्बादी और दायमी अजाब का सबब बन जाती हैं। इसीलिए इसीलिए कुरान मजीद में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन काफिरों के माल और औलाद से मुताज्जब ना हो, क्योंकि नाफरमानों को माल और औलाद देने से कुछ इनका भला नहीं हुआ, बल्कि ये माल और औलाद आखिरत में इनके लिए अजाब बनेंगे, और अजाब बनेंगे ही, और दुनिया में भी रात दिन की फिक्रों और मशागिल के बाइस अजाब ही बन जाते हैं। यानी कि दुनिया की जिन चीजों को अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जीनत वाली, मरगूब रगबत वाली बनाया है, शरीयत के साथ, एतदाल के साथ, उनकी तलब और जरूरत के मुताबिक उनको जमा करना दुनिया और आखिरत की फलाह है, और नाजायज तरीके से उनका इस्तेमाल करना
یا جائز طریقوں میں اتنا غلو کرنا کہ جس سے آخرت سے غفلت ہو جائے، یہ باعث ہلاکت ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہم عورت کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، تو حدیث میں آتا ہے بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں۔ اب تھوڑی سی ایک مثال سے ہم اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہیں، یوں سمجھیے کہ دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا دل ایک کشتی کی طرح ہے۔ پانی جب تک کشتی کے نیچے اور ارد گرد رہے گا تو کشتی کے لیے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کے غرق ہونے اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لیے دین اور دنیا میں مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھا جائیں تو دل کی ہلاکت ہے۔ پھر ہمارے پاس یہاں پر ذکر کیا گیا آیا ہے گھوڑوں کے حوالے سے۔ تو گھوڑوں سے مقصد جو ہے یہاں پر جہاد کی تیاری، پھر دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برداری کا کام لینا اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا، یہ سب پسندیدہ ہیں۔ اگر مقصود محض دنیا کمانا اور اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا اور یاد الہی سے غافل ہو کر عیش عشرت کی زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب ٹھیک ہونے کے بجائے وبال جان بن جاتی ہیں، وبال جان ثابت ہو جائیں گی۔ پھر قناطیر کا جو لفظ آیا یعنی خزانے، سونے چاندی، مال و دولت کی فراوانی یا کثرت۔ مسومتی کے جو خیل المسومتی یعنی وہ گھوڑے جو چراہ گاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں یا نشان زدہ ہوں، یا جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے، کہ مسلمان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی چیزوں میں مت کھو جانا، بلکہ ان سے بہتر وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جن کے مستحق اہل تقوی ہی ہوں گے، اس لیے تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ پیدا ہو گیا تو تم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لو گے۔ اور پھر یہ جو ہمارے پاس جو 6 بڑی نعمتیں کا شمار کیا گیا ہے، جن میں لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، جس میں پہلی عورتیں، دوسری اولاد، تیسری سونے چاندی کے ڈھیر، چوتھی عمدہ گھوڑے، پانچویں مویشی، چھٹے کھیتی، اور پھر اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں بظاہر 3 چیزوں کا بیان ہے۔ اول جنت کے سرسبز باغات، دوسری پاک صاف عورتیں۔ پاک صاف عورتیں یعنی دنیا کی میل و کچیل، حیض اور نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی، پاک دامن ہوں گی۔ تیسرے رضائے خدا بندی۔ اب ان باقی چیزوں میں اولاد کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لیے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے، کہ نہ کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولاد کی جنت میں تو وہ بھی اس کو دے دیں گے، جیسے
جامع ترمذی کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب کچھ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ پھر روایات میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری چاندی کی ہوگی۔ احادیث صحیحہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت کو جمعے کے روز عمدہ گھوڑے سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے عزیز اور احباب سے ملاقات کے لیے جایا کریں گے۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا، یہ سب چند منٹ میں ہو کر سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو حدیث سناتی ہوں۔ جب اہل جنت جنت پہنچ کر مسرور اور مطمئن ہو جائیں گے اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری کر دی گئی ہو، تو اس وقت اللہ تعالی خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی؟ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تم کو ان سب نعمتوں سے بالا تر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضگی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے نعمائے جنت یعنی جنت کی نعمتوں کے سلب ہو جانے کا یعنی کم ہو جانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالی کی رضا جوئی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز کے جو اللہ کو پسند ہو، اور بجز عالم اور طالب علم کے۔ اب ہمارے پاس اس سے اگلی جو آیت آتی ہے آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے جو ہم کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے پس گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آیت نمبر 17 میں آتا ہے یعنی ان کی یہ مدح اور یہ جو یہ دعائیں کرتے ہیں ان کے یہ اوصاف ہیں، اور پھر آگے اوصاف کیا آ رہے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں اور فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور اوقات سحری میں مغفرت چاہنے والے۔ اب جو سحری کا وقت ہے اس وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والے، یعنی ایک تو 5 نمازیں اور ایک خاص وقت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر رات جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے حل من سائل یعطا حل من داع یستجاب لہو حل من مستغفر یغفر لہو، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے؟
ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 18 کہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سب سے بڑی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو کتابوں سے بھی ظاہر ہے اور مظاہر فطرت سے بھی، اور سارے فرشتے گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے اس میں ایک خاص انداز ہے جس میں تین شہادتوں کا ذکر ہے، جس میں ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت، پھر فرشتوں کی، پھر تیسرے اہل علم کی شہادت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت، پھر اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں اس بات پر توحید پر شاہد ہیں، پھر فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسری شہادت اہل علم کی ہے۔ اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام اور عام علماء اسلام بھی ہیں۔ اس لیے علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو بھی اپنی اور فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن اہل علم سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو صحیح طور پر کائنات عالم میں غور و فکر کر کے اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں۔ اس آیت کے حوالے سے اس کی فضیلت آیت نمبر 18 کے حوالے سے اس طرح بھی آتی ہے کہ یہود کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اسی طرح کی ہے جس کی تورات میں پیشن گوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہے جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آ گئیں جو تورات میں آپ کے لیے بتلائی گئی تھی۔ عرض کیا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کیا آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں محمد اور احمد ہوں۔ پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ اس کے جواب میں یہ آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے ان کو سنا دی اور وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے گا انا علی ذالک من الشاہدین، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، میرے اس بندے کو جنت میں داخل کرو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث میں ہے علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آیت کی شہید اللہ علی اور آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران جو اللہم غیر اب تک یہ منزل میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے جن میں کم سے کم حاجت اس کی مغفرت ہے۔ اس 19 آتی ہے جس میں یقیناً دین نزدیک صرف اسلام ہے۔ دین سے
دین کے، جن میں ایک معنی طریقہ اور روش کا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی جو نسبت زوجیت کے حوالے سے سورہ بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے اور سورہ آل عمران میں اسلام پر۔ جیسا کہ ہمارے پاس اس سورہ مبارکہ میں جو اسلام پر ایمفسائز کیا گیا ہے، تو اس میں کئی جگہ اسلام کے حوالے سے آئے گا۔ اب دین جو ہے وہ سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی تھا، اللہ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے، اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونا، یہ سب انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ اب جو اسلام لفظ ہے اس کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس کے تابع فرمان ہو جانا۔ تو اس اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کے لائے ہوئے احکام نے ان کی فرما برداری کی، وہ سب مسلمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، ان کا دین دین اسلام تھا۔ جیسا کہ سورہ یونس میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اب اس زمانے میں وہی اسلام مقبول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ پچھلے ادیان کو اب منسوخ ہو چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لائے ہیں، جو اللہ کا دین ہے، وہی قابل قبول ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس میں آتا ہے آیت نمبر 19 میں، اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، مگر باہمی زدم زدہ کے سبب۔ یعنی اہل کتاب، اس میں مختلف رائے ہیں کہ ایک تو یہ چیز کہ اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اسلام میں جھگڑا ڈالا، حالانکہ ان کی کتابیں تورات اور انجیل میں پورا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا، قرآن کا ذکر تھا، انہیں حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن حسد اور حب مال اور جاہ نے ان کو اختلاف میں مبتلا کر دیا۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث بتاتی چلوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ چیز کہ یہودیوں کے جو باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، عیسائیوں کے ساتھ ان کے اختلافات، اور یعنی اہل کتاب کے آپس میں بھی اختلاف ہوئے، اور جس کی بنا پر یہودی نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی بغض اور عناد کی وجہ سے وہ حق کو پہچانتے نہیں تھے، یا پھر اپنی دنیاوی مفادات کی وجہ سے غلط بات پر جمے رہتے تھے۔ تو اس میں آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میری اتباع کرتے ہیں، آپ ان کا غم نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے ذمے صرف احکام خدا بندی کا پہنچانا ہے،
اللہ تعالیٰ آگے خود دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے، وہ ان سے حساب لیں گے اور ان سے نبٹ لیں گے۔ آپ کے ذمہ جو فرض ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔